بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان میں یہ تسبیح پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ تسبیح ہے جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اگر ایک بار بھی پڑھی جائے تو 70,000 فرشتے ثواب نہیں لکھ سکتے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک خیر و بھلائی اور احسان کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اعمال دگنا ہو جاتے ہیں اور بندہ مومن کو نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کے لیے ایک ماہ مبارک میں فضائل و برکات، نیکیوں اور رحمتوں کا بے حد و بے حساب اہتمام کیا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش نودی اور دولت ایمان کے حصول اور تقویت کے لیے کس قدر نیکیاں اور رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ تسبیح پڑھی تو اس نے 70,000 فرشتوں کو 1,000 دن تک تھکا دیا، یعنی اس کا ثواب وہ مسلسل لکھتے رہیں گے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تسبیح ان فرشتوں کو بھی تھکا دیتی ہے۔ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ ایک دن پڑھیں گے تو فرشتے 1,000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ صرف ایک بار پڑھنے پر یہ اجر عظیم، تو کیا اگر آپ روزانہ پڑھیں تو سوچیں کتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ قیامت تک یہ 70,000 فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے۔ اگر آپ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا، اور فرشتوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوگی۔ وہ ثواب جو ہے آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، مگر میری رائے میں اس کو سمجھنے کے لیے آقا نامدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی رمضان کے حوالے سے واقعات ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنے نبی کی زندگی پر توجہ دینی چاہیے اور اس کے مطابق ہی زندگی کے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں اور ہم بہت سے فتنوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آ گئی، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی رہتا ہے، ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ اس حدیث کو امام نسائی اور ابن ابی شعیب نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس کی مغفرت کے مہینے میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اس حدیث کو امام ابن ابی شعیبہ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً فرمایا، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس مہینے میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کو تیار کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، احمد اور بحقی نے روایت کیا ہے۔ ہم مسلمان اگر اس ماہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور آئندہ کے لیے زندگی کو اس کے مطابق ترتیب دے کر زندگی گزارنے کا ارادہ کر کے آگے بڑھیں تو مسلمان عالمی سطح پر جس ذلت کا شکار ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اسلام میں ہر عبادت کا اندازہ، طرز عبادت اور اس کے ارکان و شرائط جدا جدا ہیں، اسی طرح اس کی تاثیر بھی الگ الگ ہے، جس سے الگ الگ پہلو ہیں، بندوں کی تکمیل اور تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، صبر کا عادی بناتا ہے، بھوک و پیاس کا احساس دلا کر بھوکوں اور پیاسوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ روزہ ہو یا کوئی اور عبادات، ان کے مقاصد اور ان کے فوائد و ثمرات اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب کہ ان کے پورے ذوق و شوق سے ان کے شرائط و آداب کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اس مضمون میں جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے سب سے حسین موسم رمضان المبارک کو کس طرح گزارتے تھے، آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے، اور آپ نے روزوں کو خیر و برکت پانے کے لیے امت کو کیا ہدایات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم جہت اور ہم گیر ہے، اور نہ جانے کون کون سی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھیں، اور آپ بیک وقت یہ ساری ذمہ داریاں اس طرح بحسن خوبی انجام دیتے تھے۔ ان سب میں سب سے اہم آپ کی عبدیت و بندگی اور ذوق و عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب رمضان داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، دعاؤں میں خوب الہا و زاری کرتے، خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا، سحر و افطار کا معمول۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو، ہوا وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا۔ سحری کی فضیلت و اہمیت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری سراپا برکت ہے،
اسے ترک نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری و افطاری بے شمار فوائد اور فیض و برکات کی حامل ہے۔ روحانی فیض و برکات کے علاوہ سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن کو کلولیاں کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے خیر کے ساتھ رہیں گے۔ ایک حدیث قدسیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو افطاری میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے۔ افطار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اس سے چاہیے کہ کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ حضرت سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا مبارک معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں تو کثرت کے ساتھ قیام، نماز تراویح، تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اسے معمول کا حصہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔ رمضان میں مختلف عبادتوں کا اہتمام کرایا جاتا ہے، جس میں ایک عبادت قیام اللیل اور تراویح کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے، وجود کا حکم نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات تک یہی عمل رہا۔ دور صدیقہ اور ابتدائی دور فاروقی میں بھی یہی عمل رہا۔ نماز تراویح کا سنت موقدہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں باجماعت اور انفرادی طور پر گھر میں بھی ادا فرمائی۔ اس کا باجماعت ادا کرنا سنت کفایہ کے ذیل میں آتا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، جس نے اجماع امت کا درجہ اختیار کر لیا ہے۔ تراویح رمضان کا بہت اہم اور مبارک عمل ہے۔ اس کی ادائیگی مغفرت کا ذریعہ اور باعث اجر و ثواب ہے، اور اس سے غفلت بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ تہجد کی نماز کے فضائل اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور نفس کی سرکشی کو دور کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ احادیث میں اس نماز کی بڑی تاکید و ورد ہوئی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات میں اس کی تاکید و ترغیب اور اہمیت و فضیلت بیان کی ہے۔ تہجد کا فائدہ بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچل جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت چونکہ شور و غل نہیں ہوتا، اس لیے تلاوت اور دعا ٹھیک اور حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ دن کے وقت یہ فائدے کم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تہجد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں کو رات میں اللہ کے حضور نمازوں میں کھڑے ہونے کو لازمی پکڑ لو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیکوں کا طریقہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تہجد عام دنوں میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت۔ رمضان کے بابرکت مہینوں کو قرآن کریم سے بڑی مناسبت ہے۔ احادیث سے بھی قرآن اور روزے میں خاص تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ وعد ہے، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اس بندے کو کھانے اور خواہشات سے روکا تھا، لہٰذا تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا ہے، یعنی راتوں کو جاگ کر تراویح اور نفلوں میں قرآن پڑھتا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ دونوں اس سفارش کریں گے۔ راتوں کو نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معمول تھا۔ رمضان میں آپ کا یہ معمول مزید بڑھ جاتا تھا۔ پھر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل کر قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں وعد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل امین آپ سے ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز آ جاتی اور زور پیدا ہوتا۔ صدقات و خیرات میں کثرت۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ذکر و تلاوت، دعا و تسبیح اور نماز کی کثرت و اہتمام کے ساتھ اپنی وسعت بھر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی ترغیب دی ہے۔ ماہ مقدس کے آخری عشرے میں شب بیداری کی ترغیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا رمضان عبادت و ریاضت کے لیے وقف تھا، مگر رمضان کے آخری عشرے میں یہ اہتمام مزید بڑھ جاتا تھا۔ راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور نماز و عبادات میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتے۔ حدیث پاک میں وعد ہے، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو عبادت سے آباد کرتے، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کرتے اور کمر کس لیتے۔ تو ناظرین محترم، وہ تسبیح یہ ہے، ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ الفاظ پڑھے تو اس نے 70,000 فرشتوں کو 1,000 دن تک تھکا دینے، یعنی اس کا ثواب وہ مسلسل لکھتے رہیں گے۔ یہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے، تو آپ نے اس درود پاک کو ماہ رمضان میں لازمی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو ایک بار پڑھے تو 1,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ تو رمضان میں ایک بار پڑھیں گے تو 70,000 نیکیاں ملیں گی، اور کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس درود پاک کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیب بتانے والے، امی لقب والے، بے پناہ حسن و جمال والے، تمام انسانوں کے سردار، یعنی وہ ہستی کے جو اپنی ذات میں عالی مرتبت اور دوسروں کی نگاہ میں بھی عظمت و شان والے۔ اس درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ عمل ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی
اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا کرے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔